سازی علماء مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب کہ آپ آمد اور اپنے ملفوظات کو سن نوازن. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. یہ جو شیخ الحدیث صاحب کو دعوت رس کر رہے ہیں تو نعرہ جواب دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. لجپال، لجپال، ویر سیال، ویر سیال. شیخ الحدیث و تفسیر سازی علماء مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب. آمین. تھوڑی رکھ لو پھر نہیں. رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو بھی اہل ایمان ہے وہ اس مسئلے کے حوالے سے کبھی بھی اپنے اندر کوئی سستی نہ پیدا ہونے دے، کوئی کوتاہی نہ آنے دے. محبوب کریم علیہ السلام کی اس امتیازی مبارک شان سے میرے بندے کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہو جائیں. تو اللہ پاک جل شانہ میں 1 2 10 مقامات نہیں بلکہ الحمد سے لے کر انداز تک پورے 100 مقامات 100 آیات بینات قرآن پاک میں ایسی ہیں جس میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں. اور اگر آپ محبوب کریم علیہ السلام کی احادیث کریمہ کو خلاصہ فرمائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ سن 610 عیسوی میں ہمارے پیارے آقا
ہیں جن میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اپنی شان ختم نبوت کو واضح کیا۔ وہ شریعت مبارکہ کا مسئلہ جو کم از کم 100 آیات بینات سے واضح طور پر واضح ہے، جو مسئلہ صحیح السند 200 احادیث کریمہ سے واضح ہے، اس مسئلے میں کوئی مومن اور مسلمان کس طریقے سے شک کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ائمہ دین کو آپ مطالعہ فرمائیں گے، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مبارک بارگاہوں سے لے کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مہاجرین و انصار کی مبارک بارگاہوں سے لے کر آج تک جتنے بھی ائمہ دین ہیں، وہ سارے کے سارے اس مسئلے کو ضروریات دین کے اندر شامل کرتے ہیں۔ ضروریات دین جو ہے ان کے متعلق یہ واضح اصول ہے۔ آپ 1400 سال سے عرب و عجم کے اندر جتنے بھی اسلامی مدارس کے اندر علم کلام یعنی عقائد اسلامیہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان سب کے اندر یہ بات واضح طور پر آ رہی ہے۔ آج تک آپ دنیا جہاں کے کسی بھی دینی مدرسے میں، وہ مدرسہ اہل سنت و جماعت کا ہو، وہ علماء دیوبند کا ہو، علماء غیر مقلدین اہل حدیث کا ہو، علماء اہل تشیع کا ہو، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے اندر، مسلسل ہر ایک کے ہاں علم عقائد علم کلام کی کتابوں میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ کئی مسائل وہ ہیں جن کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ ہے، اور ہر وہ شرعی مسئلہ جو ضروریات دین کی کیٹاگری کے اندر آ جاتا ہے، اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ کل مبتدع بالاسلام ينكر شيئا من ضروریات الدین فهو المرتد وحکمه حکم المرتدین، کہ جتنے بھی احکام اور مسائل ضروریات دین میں شامل ہیں، ایک وہ شخص جو مدعی اسلام ہے الگ اعلان و دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اور مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کر کے پھر خدا نہ خاصہ کسی ایسے مسئلے کا انکار کر دیتا ہے جو مسئلہ ضروریات دین میں داخل ہوتا ہے، تو فرمایا ضروریات دین میں سے ایک بھی ضرورت دینی کا جو انکار کرے گا فَهُوَ الْمُرْتَدُّ، وہ پھر مومن نہیں رہے گا بلکہ وہ مرتد ہو جائے گا، وَحُکْمُهُ حُکْمُ الْمُرْتَدِّينَ، اور شریعت مبارکہ میں اس کا حکم جو ہوگا وہ مرتدین والا ہوگا۔ بے شک وہ جتنا کرنا پڑھ لے، وہ نمازیں جتنی پابندی سے پڑھ لے، روزے رکھ لے، اور رمضان کے نفلی روزے بھی ساتھ، جتنے وہ حج ادا کر لے، زکوٰۃ قربانیاں ادا کر لے، جتنے احکام شرعیہ عقائد اسلامیہ ہیں ان سب کو مانتا ہو، ہر خیر اور اچھائی اس میں موجود ہو، لیکن خدا نہ خاصہ یہ ایک کمی آ جائے اس کے اندر کہ کسی بھی ایسی چیز کا انکار کرے جو چیز ضروریات دین میں داخل ہے، تو ایسے شخص کی نماز وضو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہ ضرورت دینی کا جو منکر ہوا کھڑا ہے اس کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس پر وہی شرعی حکم جاری ہوگا جو مرتدین کے اوپر جاری ہوتا ہے۔ ہم حضرات جو ہے ہم اس وقت حضرت علیہ السلام کے رسالہ اقدس سے بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ بعد ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ تسلیم کا رسالہ اقدس جیسا کہ میں نے عرض کیا 632 عیسوی میں اب سن 2022 جا رہا ہے۔ کتنے بنتے ہیں جناب یہ کل سال؟ 632 اور 2022، 2000 میں سے 600 نکالے 1400 میں کیا، اور 32 اور 22 10 کام میں آتا، 10 کام 1400 سال، اور اگر آپ قمری کے اعتبار سے دیکھیں، چاند کے اعتبار سے، تو یہ 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا رسالہ اقدس ہے۔ 1400 اور 12 سال تو بعد میں شمسی اعتبار سے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے رسالہ اقدس کو، اور اب شعبان الموسم سن 1443 صدی ہجری ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام کریم علیہ السلام کے رسالہ اقدس کو اس وقت تک جو ہے وہ 1400 اور کتنے سال کچھ مہینے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، تو ہم لوگ جو امام کریم علیہ السلام کے رسالہ اقدس کے لیے تو 1400
سیدنا عباس بن عبد المطلب محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان وہ اس واقعے کے وقت موجود ہے ذی الحج سال 12 قریب ان کا وصال سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت مقدس حضور امیر المؤمنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا المرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی الکریم آپ کی ذی الحج سال 12 قریب میں مدینہ طیبہ گئے آپ کی شہادت کی سنسان 47 ہجری میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہاشمی محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور جتنے اکابر مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں وہ ساری ہستیاں تقریباً سن 12 ہجری سے الحج میں مدینہ طیبہ میں جب وغیرہ جب حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت مقدس ہے بنو حنیف قبیلہ جو شمامہ کی طرف آباد ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید ان کے پاس نسخہ موجود ہے رات دن وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے جیسے باقی جزیرہ نمائے عرب کے اندر مساجد ہر قبیلے اور علاقے کے اندر موجود ہے بنو حنیف کے اندر بھی بڑی بڑی مساجد موجود ہیں نمازیں بندگانہ ہوتی ہے بنو حنیف کے اندر آزانے پڑھتے ہیں نمازیں سارا سلسلہ ان کے اندر موجود ہے لیکن کیا کیا بنو حنیف کے سردار مسلمہ نے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اس کی پہلے سے خبر عطا فرمائی ہوئی ہے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیثیں صحیح کتنی کتابوں کے اندر موجود ہے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا سیخلق من بعدی ثلاثون دجالون کذابون فرمایا میری رسالے اقدس کے بعد بڑی جلدی ان قریب قیامت کے قائم ہونے تک محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے عہد مقدس سے قیامت تک فرمایا 30 دجال اور کذاب دجال کا لفظ کی زبان میں دجل سے نکلا ہے فریب اور دھوکہ بازی کو کہتے ہیں اور دجال کا معنی ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز دنیا کا سب سے بڑا فراڈی اور کذاب کا معنی ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا تو فرمایا ہمارے اس دور مبارک سے لے کر اور قیامت تک 30 دنیا کے سب سے بڑے دھوکے باز اور سب سے بڑے جھوٹے دجال اور کذاب آئیں گے کلہم یزعمون انہ نبی اللہ ان 30 کے 30 دجال اور کذابین میں سے ہر شخص یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی جبکہ میں خاتم النبیین ہوں یعنی میرے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا نہیں آئے گا محبوب علیہ السلام نے بنو حنیفہ کا سردار یمامہ کی طرف مسلمہ جو ہے وہ اعلان نبوت کر دیتا ہے اب مجھے بتائیے کہ حضرات اہل بیت اطہار کی قریب ہستیاں اور حضرات صحابہ کرام کی مبارک ہستیاں ان سے بڑھ کر قرآن کو تو کوئی نہیں جاننے والا اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا مطلب قرآن پاک کے ہر لفظ کا معنی کس ہستی سے براہ راست حاصل کیا صاحب قرآن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات کا حاصل آج جس طریقے سے منصری حضرات قادیانی حضرات احمدی حضرات آپ جو آیت وغیرہ پیش کریں اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر دیں گے کوئی نہ کوئی نیا مطلب جو ہے وہ واضح کر دیں گے لیکن یہ آپ لوگ عجم کے اندر بر صغیر کے اندر رہنے والے آپ قرآن کے زیادہ ماہر ہیں حضرت ابوبکر صدیق زیادہ ماہر ہیں حضرت عمر حضرت عثمان حضور مولا کائنات زیادہ بڑے ماہر ہیں ان کو تو براہ راست محبوب کریم علیہ السلام کی شاگردی کا شاید حاصل تھا اور کسی ایک انسان کا قتل قرآن پاک کیا فرماتا ہے قرآن پاک فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد
اسلام کی نظر میں ایک انسان کا قتل، اور یہاں مومن کی بات نہیں ہو رہی کہ جو مومن کو قتل کرے گا، نہ یہ لفظ ہے کہ من قتل نفسا مومنا قتل مسلم قتل، نہیں، مطلق ہے من قتل نفسا بغیر نفس المطلق یجری علی کافرہ، کسی غیر مسلم کو بھی اگر آپ حکم شرعی کے بغیر قتل کرتے ہیں اور عوام کو ان کو بھی شریعت مبارکہ قتل کرنے کی اجازت دیتی ہی نہیں ہے، عوام کو تو کسی بھی صورت قانون ہاتھ میں لینے کی شریعت اسلام کو بھی اجازت نہیں ہے۔ جب بھی احکام جاری ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر انتظامیہ کو بھی اجازت نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ جس کے خلاف اس طرح کی کوئی ثبوت آئیں گے، ایویڈنس آئیں گے، شہادتیں آئیں گی، وہ اس بندے کو پکڑ لیں گے، اس کے خلاف FIR لاتے ہوئے اس کا چالان کریں گے اور عدالت میں پیش کریں گے۔ عدلیہ کا کام ہے کہ جملہ امور و معاملات پر نظر رکھنی، ثبوتوں کی اہمیت کو سمجھنا، اس میں کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کوئی ملزم کو فائدہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا۔ ہمارے اسلام نے یہ بھی کیا کہ جس کو عدالت پکڑے بس اس کو پھانسی کی حکم جاری کرے۔ آپ بخاری شریف کتاب الحدود کے اندر، مسلم شریف کتاب الحدود کے اندر حدیث صحیح موجود ہے کتب احادیث میں، ادرا الحدود کا مسئلہ کاٹ دو، ہر وہ جرم جس کی سزا موت ہوتی ہے، فرمایا اس میں ملزم کو، مجرم کو کوئی تھوڑا بھی شک کا فائدہ پہنچتا ہو، اس شک کا فائدہ پہنچا کر جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی جان کو بچا دیا کرو، دوسری سزائیں دے دیا کرو، لیکن جس میں سزائے موت بنتی ہو اس میں قیامت تک کے لیے ہر مسلمان قاضی کو، ہر مسلمان جج کو اسلام نے پابند کر دیا، جہاں تک استطاعت رکھتے ہو، جہاں تک طاقت رکھتے ہو، کچھ چھوٹے سے چھوٹا بھی کسی مجرم کی جان کے اس کو تم عمر قید میں کروائے گا تو اس کی سزا دیگر اس کو جو ہے وہ سزائیں دے دو، لیکن جان کسی کی لینے کے لیے اس وقت یہ فیصلہ ہوگا جب کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی شک کا فائدہ جو ہے وہ مجرم کو نہ پہنچ رہا ہوگا، سارے راستے ہی وہ اللہ کا بندہ اپنے اوپر کیا ہوگا، پھر جا کر اس کو سزائے موت ہوگی ہے اسلام کے اندر۔ ورنہ 100 گناہگار اگر چھوٹتا ہے، چھوٹ جائے، اسلام کا نظام انصاف اس بنیاد کے اوپر ہے، 100 مجرم اگر چھوٹتا ہے عدالت سے چھوٹ جائے، لیکن کسی ایک بے گناہ کو موت کی سزا کسی مسلمان جج اور قاضی کے ہاتھ سے نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کو مثال کے آپ یہ حدیث کریمہ کے شروحات میں اور فقہ کتابوں میں جہاں بھی کتاب الحدود ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اصول اور ضابطے موجود ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی عدلیہ نے فیصلہ جاری کرنا ہوگا اور انتظامیہ نے اس کے اوپر، ایگزیکٹو نے اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ عوام کو تو کسی صورت قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر جب یہ سارے کے سارے معاملات پائے جائیں تو میرے دوستوں پھر کسی انسان کا قتل جو ہے وہ روا ہوتا ہے، وہ بھی ریاست کے لیے، عوام کے لیے حرکت ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک بے گناہ کو ریاست نے قتل کر دیا، پھانسی لٹکا دیا، یا کسی انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا تو وہ مت سمجھے گناہگار کہ میں صرف ایک بندے کا قاتل ہوں۔ یہ قرآن کا قطعی طور پر ارشاد گرامی ہے کہ جب قیامت کے دن وہ بندہ میزان پر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس پر گناہ اتنا ہوگا گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت، خرابہ انسانوں کو قتل کیا ہے۔ آگے قرآن نے فرمایا من أحيا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور دنیا کی زندگی میں جو کسی ایک انسانی جان کے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا، جب قیامت کے دن آئے گا اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو اجر و ثواب کتنا عطا ہوگا گویا کہ اس نے میری پوری کی پوری مخلوق انسانیت کو بچا دیا۔ سبحان اللہ۔ بس اس حوالے سے میں طالب علم آخری بات آپ سب حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی، مسند احمد، ان سب میں صحیح سند حدیث ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جن کا لقب یہ ہے حب النبی علیہ السلام، حسنین کریمین کی نورانی ہستیوں کے بعد جس ہستی سے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو سب سے زیادہ محبت ہے وہ
مرداس نے جو کلمہ شہادت پڑھا تھا ہر ایک پر بالکل واضح منکشف ہے کہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ اس نے اپنی جان کے بچاؤ، ورنہ جب تک اس میں طاقت تھی وہ تو مقابلہ کرتا تھا. اگر اس کا موقع اس کو مل جاتا وہ تو حضرت اسامہ کو شہید کر دیتا میدان جنگ میں. لیکن جب تلوار اس کے ہاتھ سے دور جا رہی نہتا ہو گیا اور حضرت اسامہ اس پر وار کرنے لگے تو اس نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ دیا. حضرت اسامہ تھوڑے سے پھٹ گئے لیکن یہ سوچ کر کہ فقط تشہد نے بکایات نفسہ ہی کہ اس شخص نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے اسے کلمہ پڑھایا گیا. میدان جنگ لڑائی کے حال میں پکا تلا ہوا آپ نے ایک بار کر اس کی گردن اڑا دی. جنگ ختم ہو گئی. اللہ پاک نے اس علاقے میں مسلمانوں کو فتح مصر سے نوازا. جب سارے انتظامات ہو گئے تو ایک بزرگ پیارے صحابی رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آ گئے اور فرمایا اسامہ میں اچھی طرح جانتا ہوں جو آپ کا مقام قرب اور مقام محبوبیت ہے. میرے آگے کریم نسل کو بات کر رہا تھا، میں تمہاری پیٹھ کے پیچھے تمہارا بھی دفاع کر رہا تھا، لڑ رہا تھا اور یہ پورا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. جب اس شخص نے مرداس نے کلمہ پڑھ دیا تھا پھر لما قتلتا ہوں، پھر آپ نے کیوں اس کو قتل؟ آپ نے فرمایا جناب بات یہ ہے پہلے تو اپنی مقابلہ کر رہا تھا، اس لیے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس نے صرف اور صرف بکایا کرنے سے اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کرنا پڑا تھا، کیونکہ دل سے نہیں کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے نہیں قتل کر. ان بزرگوں نے فرمایا بے شک انہوں نے جان بچانے کے لیے، لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. بے شک آپ میرے محبوب کے بڑے قریب میں محبوب ہے، لیکن میں جیسے ہی واپس مدینہ طیبہ میں پہنچ چکا میں کریم آقا کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کروں گا. انہوں نے کہا واضح رسول ہے ہر مسلمان اللہ یخافون لومۃ لائم. جب حق کا معاملہ آتا ہے درست ایک وقف کا معاملہ آتا ہے معاملہ میرٹ کا آتا ہے تو مومنین میں بس اور بھی ہے. قرآن فرماتا ہے پھر وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کیا کرتے ہیں. جو درست اور سیدھی بات ہوتی ہے آگے ایمان کو کہہ دیتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. اللہ پاک کا حکم ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پاک کا تقوی اختیار کرو، اللہ پاک سے ڈرتے رہا کرو. قولوا قولا سدیدا اور اپنے علم اور تحقیق کے مطابق بات بالکل سیدھی سیدھی دو اور واضح کیا. حق کو باطل کے ساتھ ملانا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. بات کو ٹیڑھا میڑھا کر کے اور ایسے لپیٹ کر اور کھچڑی پکا کر پیش کرنا جائز نہیں. ایمان فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو. اور میں جب تم اپنی زبانوں کو صحیح رکھو گے درست اور سیدھی بات کیا کرو گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، برکت یہ ہوگی کہ یصلح لکم اعمالکم. اگر تمہارے اندر تو بشری کمزوری بھی ہے اللہ تعالیٰ سیدھی اور درست اور سچی بات کرنے کی برکت سے تمہارے سارے کے سارے اعمال کو درست فرما دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ پاک معاف فرما دے گا. شرط یہ بات سیدھی سیدھی بات کرو. وہ پیارے صحابی محمود علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہے. جیسے یہ لشکر فاتح کامران ہو کر واپس مدینہ طیبہ میں پہنچا طریقہ تھا سب سے پہلے محمود علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. وہ پیارے صحابی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور سیدنا اسامہ کے متعلق سارا کچھ معاملہ کرتے. محمود علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو طرف فرمایا. سیدنا اسامہ بالکل محمود کی قدموں میں حاضر ہو گئے. پھر آپ دیکھیں گے حدیث سے صحیح آگے کہ حضرات اہل بیت اطہار کی قریب ہستیاں حضرات صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستیاں انہیں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے عقیدت اتنی ہے، محبت اتنی ہے اور محبوب علیہ السلام کی شخصیت مقدسہ قربان کرے آپ کا سراپا انور محبوب کا وقار و وجاہت. حضرات صحابہ کرام کا فرمان ہے جیسا کہ سیاست کا کہ مجموعے میں شامل سنن ابی داؤد دوسری جلد صفحہ 301 کتاب الاستئذان باب قبلۃ الید باب قبلۃ الرجل ہاتھ چومنے کا باب پاؤں چومنے کا باب. وفد عبد القیس کے پیارے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے ان سے محبت اتنی ہے کہ جب ہم محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کنا نکبر و یدیہ برجلیہ. ہمارا طریقہ تھا محبوب علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو بھی بوسہ دیتے رجلیہ اور محبوب علیہ السلام کے پاؤں مقدس کو بھی بوسہ دیتے.
اللہ کو فوراً حاضر خدمت ہو گئے، پوری ادب و نیاز سے قدم اسی کو شرف حاصل کیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ یہ آپ کا بھائی آپ کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کی میرے آقا میں قربان جاؤں انہ قد صدقہ، میرے بھائی نے جو کچھ بھی میرے خلاف بات کی بیان دیا میں بالکل تصدیق کرتا ہوں، یہ سچ فرما رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب وہ سچ فرما رہے ہیں آپ تصدیق کرتے ہیں تو پھر لیما قتلتا ہوں، کیوں آپ نے اس پر تلوار اٹھائی اور کیوں کر؟ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا مرتاس نے، عرض کی حضور مجھ پر یہ واضح ہوا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس بات کو قبول فرماتے نہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ شکستہ کلبہ، اے اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہا؟ دیکھو قرآن مجید میں کیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، ایمان والو جب تم کسی اجنبی اننون کسی دوسرے علاقے میں چل رہے ہو اور وہاں تمہیں کوئی شخص اچانک آگے آ جاتا ہے اور وہ تم پر القا الیکم السلام، وہ تمہیں کہتا ہے السلام علیکم، تو اذا ضربتم فی الارض لا تقولوا لمن، جو شخص تمہیں السلام علیکم کہے لا تقولوا ایمان والو تم نے اس کو نہیں کہنا کہ لستا مومنا تو مومن نہیں ہے، تم نے اس کے سلام کا اعتبار کر کے اس کو مومن اور مسلمان ہی سمجھنا ہے۔ آج ہمارا تو طریقہ ہے بات بات پر ہم فتویٰ ہے کفر جاری کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں دل کرتا ہے اس کو جناب ہم دائرہ اسلام میں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ میرے دوستو اسلام اس چیز کی، اسلام حقائق کا دین ہے، اور جہاں جو اسلام سے پھر ملت سے نکلتا ہو پھر اس کو ملت میں سمجھنا پھر یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لینے کے مترادف ہے، تو خام خواہ کی فتویٰ بازی اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ شکستہ کلبہ، کہ آپ نے اس کا سینہ چیر کر نہیں دیکھ لیا تھا، دل چیر کے نہیں دیکھ لیا تھا؟ اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ اوپر سے یہ بات فرما کر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام آپ نے دونوں مقدس نورانی ہاتھ بارگاہ خداوندی میں بلند فرما دیے اور بار بار محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم انی بری مما فعل اسامہ، تو اللہم انی بری مما فعل اسامہ، تو اللہ پاک جو کچھ اسامہ سے سرزد ہوا میرے اللہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں، میں دور ہوں۔ بار بار محبوب علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ہاتھ بار کیسے بلند فرما کر سیدنا اسامہ بن زید گھٹنوں کے بل نے اپنی گردن محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، سر انور جھکا لیتے ہیں، حضور اگر قصاص میں مجھے قتل کرنا چاہیں تو یہ میری گردن حاضر ہے، مجھ سے باقی یہ معاملہ سرزد ہو گیا، میں معاملے کو صحیح طریقے سے فہم میں نہیں لا سکا۔ ہاں جی، وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیے اور محبوب علیہ السلام بار بار اس طرح فرما رہے اللہم انی بری مما فعل اسامہ، تو جو کچھ اسامہ سے سرزد ہوا میں تیرا پیارا رسول علیہ السلام کبھی ایسا حکم نہیں جاری کرتا، نہ ایسی کبھی تربیت کرتا ہوں، نہ تعلیم عطا فرماتا ہوں، اور میں بری ہوں اس چیز سے، میرا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میرے اس عمل سے جو محبوب بار بار برات اور دوری کا اظہار فرما رہے تھے کنت اتمنا، میں اسامہ بار بار تمنا کر رہا تھا کہ اے کاش اسلام کے بعد میرے نام اعمال میں یہ عمل کبھی بھی نہ آتا، اور اگر یہ عمل میرے نام اعمال میں ہونا تھا تو میں اس کے بعد کلمہ پڑھتا، میں مسلمان بھی اور پھر میرے نام اعمال میں اس طرح کا عمل آ جائے کہ ایک شخص میرے ہاتھوں سے قتل ہو جائے۔ اس لیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ کریم کے دور کی 3 جنگیں، تو وہ چونکہ سامنے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، سیدنا اسامہ بعد میں حضور مولا کائنات کی خدمت میں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کیوں نہیں میری مدد کی؟ تو آپ نے فرمایا حضور لو کنت فی شدق الاسد لکنت معک، حضور امیر المومنین میں آپ کو حق پر سمجھتا ہوں، حق آپ کے ساتھ ہے، اور مجھے آپ سے محبت اتنی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ شیر کے منہ میں بھی ہوتے اس کے جبڑوں میں اسامہ آپ کے ساتھ ہوتا، لیکن جب سے وہ مرداس کا قتل مجھ سے ہوا تھا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا کہ کسی کلمہ پڑھنے والے جس کی زبان پر کلمہ ہوگا میں اس کو قتل کبھی نہیں کروں گا، میں اس کے خلاف جنگ اور لڑائی میں کبھی شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ تربیت ہے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی۔ ہم لوگ تو میں عرض کر رہا ہوں 1400 سال بعد کے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا مولا کائنات
رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ تمام انصار و مہاجرین، وہ تو سب وہ کریم ہستی ہیں جن کی تربیت مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل کتنا بڑا جرم ہے قرآن پاک کی روشنی میں، فرمان مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں، ہاں جی۔ لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، مجھے بتائیے کوئی ایک صحابی نے بھی اگر اس مسئلے میں اختلاف کیا؟ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ہم سب نبیًا، ہم سب نبیًا۔ کوئی ایک اختلافی، کتنے مسائل میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کسی نے وضو کیا اور اس کے بعد اونٹ کا گوشت کھا لیا تو اس کا وضو منقوض ہو گیا، ٹوٹ گیا، لہذا نئے سرے سے وضو کر کے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سیدنا ابن عباس دلیل پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کلی کریں اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی بہت سارے مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے حضرات اہل بیت اطہار کی ہستیوں کا آپس میں، صحابہ کرام کا آپس میں، لیکن دلیل پر، اصول کے اوپر۔ لیکن جو شخص کلمہ اسلام بھی پڑھتا ہو، اپنے قبیلے میں اتنی مسجدیں اس نے بنائی ہوئی تھی، اتنی جگہ قرآن پاک کے اس نے نسخے جو ہے وہ نقل کروائے ہوئے تھے، اور گھر گھر میں نسخہ عام کیا ہوا تھا، وہ سردار تھا، 1.5 لاکھ کے قریب اس کے قبیلے کی تعداد تھی یمامہ میں، 40,000 کے قریب تو اس کی ریگولر آرمی تھی، تربیت یافتہ جوان تھے جو مسلمانوں کے خلاف لڑے ذی الحج سن 12 ہجری جنگ یمامہ میں۔ اتنا بڑا مضبوط قبیلہ اگر مسلمانوں کے ساتھ لگا رہتا، 40,000 فوجیں ساتھ ہوتی، 1.5 لاکھ افراد ساتھ ہوتے، لیکن نہیں، کسی ایک صحابی کا کوئی اختلافی نوٹ اس میں آپ کسی بھی کتاب میں آپ ضعیف سے ضعیف سند سے دکھا دیجئے۔ تمام پیارے اہل بیت اطہار، تمام پیارے صحابہ کرام متفق ہو گئے کہ بے شک چیلنجز محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد بڑے سامنے آ گئے۔ دونوں سپر پاورز، رومن امپائر، پرشین امپائر، وہ ہمارے اوپر حملہ آور گئے۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، مرتدین کا فتنہ ہے، لیکن جس فتنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ کی گئی وہ ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ تھا، اعلان عام کیا گیا۔ تاجدار ختم نبوت، اس لیے آج اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا کہے کہ جی میں عربی زبان کا بڑا ماہر ہوں، میں قرآن کا بڑا مفسر ہوں، میں حدیث پاک کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور پھر وہ شان ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کرے اور ادھر ادھر کی جناب دلیلیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے، ساری امت مل جائے حضور امیر المومنین مولا کائنات کا علمی جو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بخاری پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، ہاں جی، کہ ہم میں جتنے پیارے صحابہ کرام ہیں فَأَعْلَمُنَا هُوَ ابو بکر، ہم میں سب سے بڑی علمی ہستی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو بھائی دور خلافت راشدہ کے اندر وہ لوگ یہ بھی جانتے تھے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ ان میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ مولا کائنات کی وہ جنگیں جو آپس میں ہیں ان میں شامل نہیں ہوتے، لیکن کیا وہ جنگ یمامہ میں شامل نہیں تھے؟ وہ صف اول میں حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں موجود نہیں تھے؟ وہ مجاہد اسلام نہیں؟ حضرت اسامہ اس جنگ میں شامل۔ نتیجہ یہ کہ کوئی ایک پیارا صحابی رضی اللہ عنہ بھی اس سے پیچھے نہیں رہا، کیونکہ سارے جانتے ہیں کہ جو شخص دعوی اسلام کرتا ہو، ایمان اسلام کی بات کرتا ہو، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی بھی نئے نبی کے آنے اور پیدا ہونے کا امکان مانتا ہو، ایسا شخص مرتد ہوتا ہے، اور مرتد کا حق کتاب و سنت نے بتایا کہ وہ واجب القتل ہوا کرتا ہے، ریاست اس کو قتل کرتا ہے، یا وہ واپس لوٹ آئے حق کی طرف، ورنہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا، ورنہ اسلام کے اندر تو فتنہ عظیمہ بپا ہو جائے گا۔ اسلام قبول کرنے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے۔ ایک شخص ہندو ہے، غیر مسلم ہے، کوئی شخص عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی جناب دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بدھ مانتا ہے، مجوسی ہے، ہمارے علاقے میں رہتا ہے، جب وہ ہمارے آئین، ہماری ریاست کے قوانین کو مانتے ہیں تو پورے وہ ہماری ریاست کے شہری ہیں،
ہمارا آئین پاکستان جو ہے وہ متفقہ ہماری تمام مذہبی قیادت نے، سماجی، سیاسی، معاشرتی قیادت نے 1973 میں مرتب کیا، سارے متفق ہوئے. یہ ہمارا آپس کا ابرامی معاہدہ ہے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں پاکستان میں وہ اس ریاست کے معزز شہری ہیں، ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہمارے ان کے اوپر حقوق ہیں. تو یاد رکھ لیجئے کہ جہاں تک ہے مسئلہ ختم نبوت کا معاملہ، پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دور مقدس میں اجماع ہے. اب جتنے بھی غیر مسلم ہیں ہماری ریاست میں، ہمیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ زبردستی ان کو اسلام کے اندر لے آؤ. قرآن پاک تیسرے پارے سورہ البقرہ میں فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. لا اکراہ فی الدین، اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے. ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. ہم اسلام کی خوبیاں بیان کرتے رہیں گے، دعوت دیتے رہیں گے، اسلام کی طرف متوجہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ کرتے رہیں گے، لیکن کوئی نہ کلمہ پڑھے، ہم زبردستی اس کو نہیں کلمہ پڑھا سکتے. یہ جائز ہی نہیں ہے. جس کو ہم ڈرا دھمکا کے مسلمان بنائیں گے کسی غیر مسلم کو، وہ بیچارہ اپنی بچیوں کی عزت بچانے کے لیے، اپنا کاروبار بچانے کے لیے، اپنی دکان، اپنی زمین بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اگر ہم اکثریت کے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کرے گا تو کیا اس کے دل میں بھی اسلام موجود ہوگا؟ وہ تو صرف ڈر کی وجہ سے زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے. تو زبان پر کلمہ ہو اور دل میں کلمے کی تصدیق نہ ہو، کیا ایسا شخص مومن ہوتا ہے؟ اس کو منافق کہا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں مومن بنانے کا حکم دیا یا منافق بنانے کا حکم دیا؟ تو اس لیے لا اکراہ فی الدین، یہ دین فطرت ہے. کوئی غیر مسلم رہے، اسلام کی توہین نہ کرے، شاعر اسلامیہ کی توہین نہ کرے، ریاست کا وفادار رہے، ریاست کے قوانین کو مانے عمل کرے، اس کے تمام شہری حقوق ہوں گے. کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا مسلمان کے تم اسلام. لیکن جو پھر اپنی مرضی سے اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد اگر وہ ضروریات دین کا منکر ہوتا ہے یا اسلام کا انکار کرتا ہے، پھر وہ مرتد ہے، اس کی سزا قتل رکھی ہے اسلام نے. ورنہ تو سارے کے سارے کافر اسلام سے مذاق کریں گے، وہ آ کر اوپر سے کلمہ پڑھ لیں گے اور 2-4 دن مسلمانوں میں رہ کے مسلمانوں میں ریشہ دبانیاں کریں گے، کہیں گے تمہارے اسلام سے تو ہمیں کچھ نہیں ملا، یہ تو بالکل ہی حق مذہب نہیں ہے، ہم تو جی اس کو چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں. تو پھر تو اور کتنے مسلمانوں کے لیے بھی وہ تباہی کا موجب بن جائیں گے اور اسلام اور دین ایک مذاق بن کے رہ جائے گا. اس لیے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کوئی جبر نہیں، لیکن جب اسلام کو قبول کر لے تو پھر بھائی اس کو مسلمان رہنا ہوگا، ضروریات دین کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ اسلام کا قانون ہے، اسلام کا ضابطہ ہے. تو میرے دوستو، ایک شخص جو کلمہ پڑھتا اور پھر ضرورت دینی کا منکر ہو، حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا اتفاق اور اجماع ہے. اس لیے آج خاتم النبیین کے اور معنی نکالنا، طرح طرح کی باتیں کرتے رہنا، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اس لیے کہ اس پر حضرات اہل بیت اطہار صحابہ کرام جن کی مادری زبان عربی مبین ہے، جو بعد والی ساری امت کے مقابلے میں سب سے بڑے قرآن کو سمجھنے والے، حدیث کو سمجھنے والے، اور جو انسانیت کے اتنے بڑے رکھوالے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ابو لولو فیروز مجوسی نے دھمکی لگا دی تھی، جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، یہ ایک مجوسی شخص تھا، آتش پرست، اور جنگ میں وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو غلام بن گیا. آپ اسے لے آئے جناب مدینہ طیبہ میں. وہ چونکہ بڑا انجینئر تھا اور آٹا پیسنے والی چکیاں بنایا کرتا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس کو فیکٹری قائم کر کے دے دی کہ فلاں جگہ سے پتھر لایا کرو، چکیاں تیار کرو، بیچا کرو، اور جناب میرے ساتھ تمہاری مکاتبت ہے، جب اتنے پیسے جمع کرا دو گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب وہ ہے مشرک، آگ کا پجاری ہے، وہ اللہ پاک کو نہیں مانتا. رہتا کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں رہتا ہے. کس دور میں؟ دور فاروقی کے اندر، سیدنا عمر رضی اللہ دور کے اندر. حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے. وہ غلام مجوسی ابو لؤلؤ فیروز جس کا نام ہے، وہ بھی ساتھ ہے، ایرانی ہے، وہ ایرانی النسل ہے. حضرت عمر سے اس نے تعارف کروایا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، جناب یہ میرا غلام ہے اور یہ بڑا انجینئر اور ماہر کاریگر ہے چکیاں. حضرت عمر کو قدرتی بات ہے کہ گھر کے لیے چکی کی ضرورت تھی. حضرت عمر کو یاد آ کہ آپ نے فرمایا میرے گھر والے مجھے کہہ رہے تھے
کہ ہماری پہلے والی چکی جو ہے وہ ذرا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، ہمیں اتنے دنوں کے بعد نئی چکی کی ضرورت ہوگی، تو بھائی جتنے پیسے تم باقی لوگوں سے لیا کرتے ہو وہ میں بھی تمہیں دوں گا، اور میرے گھر کے لیے تم نے ایک چکی بنانی ہے۔ اس نے کہا یا امیر المؤمنین انی ساجعل لک الروحا یذکر الناس، آپ فکر نہ کریں امیر المؤمنین، مسلمانوں کے بادشاہ امیر، میں عنقریب آپ کو اتنی توجہ سے ایک ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ لوگ قیامت تک اس چکی کا ذکر کریں گے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ الدین جو ساتھ ہی جلوہ کرے، انہوں نے فرمایا یا امیر المؤمنین خذ الرجل انہ یحددک سیقتلک ان قدر علیک، امیر المومنین اس شخص کو فوراً پکڑ لیجیے، اس کو گرفتار کیجیے اور اس کو جیل میں بند کروائیے۔ یہ شخص جو کہہ رہا ہے نا کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ جس کا لوگ قیامت تک ذکر کریں گے، یہ آپ کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے، اور اگر یہ قدرت پا گیا عنقریب آپ کو قتل کرے گا، لہذا مہربانی کیجیے اس کو پکڑیے۔ اب حضرت امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ الکریم جیسے ایڈوائزر اور مشیر نے مشورہ دے دیا باقاعدہ کہ حضور مہربانی کرے اس شخص کو ابھی گرفتار کیجیے، اس کو آزاد نہ چھوڑا جائے مدینہ طیبہ میں، اس کو جیسے ہی داؤ لگے گا یہ آپ کو دھمکی دے رہا ہے اور یہ آپ کو قتل کرے گا۔ حضرت امیر المومنین نے حضور مولا کائنات کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ اشفقت وانصحت لی، میرے بھائی آپ نے میرے لیے خیر خواہی چاہی اور میرے اوپر شفقت فرمائی، لیکن سمجھ میں بھی گیا ہوں، لیکن میں اس کو جب پکڑوں گا اس کے منہ پر فرما رہے تو یہ کہے گا کہ امیر المومنین میری بات کا تو یہ مطلب ہے ہی نہیں، ذو معنی کلام ہے، وہ مطلب بھی نکلتا ہے جو سیدنا علی پاک لے رہے، اور حضور میرا وہ مطلب نہیں، میرا تو مطلب ہے کہ میں اتنا اعلیٰ کوالٹی کا پتھر اس میں استعمال کروں گا، اپنے جملہ کاریگری کی جتنی بھی میری صلاحیت ہے وہ ساری بروئے کار لاؤں گا اور بہت اچھی روحا اور آسیہ اور چکی بنا کر آپ کو پیش کروں گا، تو یہ مطلب بیان کرے گا۔ تو فرمایا ایک شخص جس نے مجھے ابھی قتل ہی نہیں کیا، آج کل سپریم کورٹ میں جناب کل سے بات شروع ہو گئی ہے کہ ممبران اسمبلی نے ووٹ تو دیے نہیں وزیر اعظم کے خلاف، دیں گے تو تب کوئی نتیجہ نکلے گا۔ سپریم کورٹ کی بار کونسل نے جناب یہی مسئلہ ان کو بتایا کہ اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا جب اس نے مجھے ابھی قتل کیا ہی نہیں، کوئی عملی اقدام کیے نہیں، میں کیفا میں کیسے اس کو پکڑ لوں، کیفا آخر ہاں ٹھیک ہے میں ذرا اپنی حفاظت کے اقدامات کر لوں گا، لیکن ایک شخص بے شک مدینے میں ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، اپنا کام کر رہا ہے، دھمکایا ہے اس نے مجھے، لیکن اس نے الفاظ واضح چونکہ دھمکی کے نہیں، دھمکی والا مطلب بھی نکلتا ہے، دوسرا مطلب بھی نکلتا ہے، وہ کہے گا میرا تو دوسرا مطلب مراد تھا، اور دل کو چیرنے کا تو ہمیں اسلام نے حکم نہیں دیا، لہٰذا میں کیسے اس کو پکڑ لوں۔ آج کل تو ہمارے کسی بھائی سے ایسا کوئی بات ہو جائے تو ہم تو بڑی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا مسلمانوں کا ذرین اور کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرک ہے، مرکز اسلام میں مدینہ طیبہ میں ذو معنی کلام کے ذریعے دھمکی دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی انسان کو قید کر لینا اور اس کی آزادی کو سلب کر لینا جو کہ اس کے بنیادی ترین حق کو دبا لینا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے اور جن کی تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی وہ سب سے بڑے طاقتور ہوں، امیر المومنین کے عہدے پر ہوں، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہوں، اور ایک شخص سامنے ان کو دھمکا رہا ہو، وہ اس کو پکڑتے نہیں، وہ کہتے ہیں اس کا آزادانہ گھومنے پھرنے کا حق، یہ جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے، جب تک قطعی صریح دلیل نہیں ہوگی میں عمر کیسے اس کے بنیادی حق کو جو ہے وہ چھین سکتا ہوں۔ یہ رواداری ہے اسلام کے اندر، انسان کے جو غیر مسلم بھی ہوں لیکن آپ کی ریاست کے شہری ہوں ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ اس طریقے سے۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسا سخت گیر، آپ جیسا قانون کا پابند کوئی حکمران بعد میں نہیں آیا اس طریقے سے۔ میرے دوستو ایک انسان کا قتل پوری نہیں، یہ سارا کچھ ان ہستیوں کے سامنے تھا، لیکن جب آیا نا ختم نبوت کا معاملہ ان ہستیوں نے بال کی نوک کے برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا، فرمایا اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں، فوری طور پر جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر سیال، پیر سیال، شیخ الحدیث صاحب، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول عظمت و شان مصطفیٰ۔
پہلا حصہ میری گفتگو کا، طالب علم کی گفتگو کا مکمل ہوا، اور میں آخری حصہ عرض کر دوں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، دلائل شرع اور احکام شرع اس طرح ہے، ورنہ شریعت کی حفاظت نہیں رہے گی۔ وہ تو بنی اسرائیل والا معاملہ یہود نصارہ والا ہو جائے گا کہ جناب جہاں بھی دیکھا وہاں شریعت میں لچک پیدا کر دی۔ نہیں میرے دوستوں، یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ آخری امت ہے۔ نئے نبی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ نئے نبی کی ضرورت تو تب ہو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو سیرت طیبہ عطا فرمائی ہے، جو تعلیم اور جو شریعت مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، اگر قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، معاملہ آ جائے کہ اس کا حل اگر سیرت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ علیہ السلام نہ دے سکتی ہو، تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب ایسے ایسے چیلنجز آ گئے ہیں کہ پہلے والے رسول اللہ السلام کی شریعت ان حوالوں سے خاموش ہے، کوئی رہنمائی دیتی نہیں ہے، لہٰذا نئی وحی کی ضرورت پیش آ گئی، نئے نبی کی ضرورت پیش آ گئی۔ اور قرآن تو کتاب مہمن ہے، قرآن کے اپنے ارشادات ہمیشہ کے لیے دیکھیں گے۔ حضرت علامہ اقبال مفسر قرآن اور مفکر اسلام، دانائے راز، حکیم الامت، آپ ارشاد فرماتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم۔ فرمایا کتاب زندہ، ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کو صرف صدیوں پہلے کے معاملات میں رہنمائی کرنے والا۔ فرمایا تم جس دور کے بھی انسان ہو، جس علاقے کے انسان ہو، اپنے دور کے اگر واقعی تم سارے مسائل جو تمہارے اعتقادی اور فکری مسائل ہیں، جو تمہیں مالی امور و معاملات درپیش ہیں، سماجی معاشرتی معاملات درپیش ہیں، اگر تم واقعی اتنی عقل رسا اور علم رسا رکھتے ہو کہ اپنے دور کے جمیع چیلنجز اور تمام کے تمام معاملات کا ادراک رکھتے ہو، اور پھر تم قرآن کو بھی پڑھ سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو، تو تم ادھر اپنے دور حاضر کے مسائل کو دیکھو اور پھر قرآن کو پڑھو، تمہیں نظر آئے گا کہ قرآن کتاب زندہ ہے، جیسے 1400 سال پہلے کے مسائل کو حل کرتا تھا، آج بھی تمہارے ہر مسئلے کے لیے قرآن نے اصول عطا فرمایا۔ اس لیے کسی نئی وحی کی ضرورت کو محسوس کرنا، اس کا مطلب ہوگا قرآن غیر جامع کتاب ہے، پھر قرآن تو ہمیشہ کے لیے رہنمائی نہیں دیتا۔ یہ نسخہ کیمیا تو پھر ضابطہ حیات نہیں بن سکتا۔ اگر نئے رسول کی ضرورت محسوس کرتے ہو تو پھر سیرت مصطفیٰ علیہ السلام اس کا مطلب ہے جامع نہیں ہے، وہ صدیاں پہلے کے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتی تھی، اور آج جو ہمارے مسائل ہیں مختلف، ان میں پھر اس کا مطلب ہے کہ سیرت مصطفیٰ علیہ السلام رہنمائی نہیں دے سکتی، جبکہ قرآن اور مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ یہ آخری امت ہے، آخری شریعت ہے، آخری کتاب ہے، آپ خاتم النبیین، آخری رسول ہیں، قیامت تک جن و انس کا جو بھی معاملہ آئے گا اس کی کامل رہنمائی کتاب میں بھی موجود ہوگی، سنت مصطفیٰ علیہ السلام میں بھی موجود ہوگی۔ اس لیے جب یہ فتنہ قادیانیت اٹھتا تھا تو حضرت علامہ اقبال جیسی ہستیوں نے یہ فرمایا تھا کہ قادیانیت کے معاملے سے ذرا سی بھی روح رعایت اور لچک، اس کا مطلب ہوگا کہ آپ قرآن کو صحیح طور پر نہیں مانتے ہیں، آپ سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پر نہیں مانتے ہیں۔ ختم نبوت پر ایمان رکھے بغیر نہ قرآن پر ایمان رہ سکتا ہے، نہ مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان رہ سکتا ہے۔ قرآن بھی ناقص قرار پا جاتا ہے، سیرت و سنت بھی ناقص اور شریعت بھی ناقص قرار پا جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، جتنے بھی مرزائی حضرات ہیں، قادیانی احمدی حضرات ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اس دور میں مسئلہ، یہ جب سے وجود میں آئے ہیں، ان کو سب سے پہلے موقع 3 موقع بر صغیر میں انہیں عطا کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا موقع، آپ آج بھی بہاولپور میں جا کر پورے کا پورا ریکارڈ اور وہاں سے کتنی کتابیں اس پر شائع شدہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو انہیں 1935 فروری 1935 ان کو پورا موقع دیا گیا۔ آج بھی بہاولپور ضلع میں احمد پور شرقیہ اس کی تاثیر موجود ہے۔ بہاولپور سے کراچی روڈ پر جنوب کی جانب 60 کلومیٹر کے بعد بڑا شہر ہے احمد پور شرقیہ۔ وہاں کے گاؤں میں حافظ الہی بخش صاحب تھے علیہ رحمت، ان کی بیٹی جو تھی اس کا نکاح حافظ الہی بخش کے سگے بھتیجے کے ساتھ تھا۔ اب بچہ جب آیا پہلے ملتان اور پھر اس کے بعد لاہور، وہ قادیانیوں کے ہاتھ چڑھ گیا، اور جب وہ پڑھ لکھ کے واپس پہنچا احمد پور شرقیہ اپنے گاؤں میں کچھ سالوں کے بعد، تو اس نے قادیانی ہونے کا اعلان کیا ہوا۔
تو اس کی بیوی جو منقوہ تھی جس کے ساتھ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس کی فرسٹ کزن تھی، اس نے بھی کہا بھی دیکھو میرا تمہارے ساتھ نکاح نہیں رہ گیا، اب تیرا میرا ملنا جلنا سارا ختم، ہمارے گھر میں نہیں ہونا، نہ مجھ پر یہ کلیم کرنا ہے کہ میں تمہاری منقوہ ہوں، تم قادیانی ہو، تم محمود اعظم کو آخری نبی نہیں مانتے ہو، مرزا قادیانی کی نبوت کے قائل ہو۔ مرزا قادیانی اکتوبر 1908 میں مر گیا تھا اور اس کے بالکل دعوے واضح موجود ہیں، اس کی کتابیں موجود ہیں، تم بتاؤ تم اس کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں نبی۔ میں تم بالکل مرتد ہو چکے ہو، مرتد کے ساتھ ایک مسلم عورت کا کیسے نکاح رہ سکتا ہے؟ اس کے چچا نے بھی، حافظ رائی بخش نے بھی کہا بھائی یا تو تم لوٹ آؤ حق کی طرف، اور مرزا قادیانی کے بارے میں واضح واضح دو ٹوک طریقے سے اس کو جو بھی شرعی حکم بنتا ہے بیان کر دو، ورنہ جو ہے تم مرتد تو نکاح ختم۔ اس نے ضد پکڑ لی، دلائل دینے آگے شروع کر دیے، علاقے کے نمبردار کے سامنے دیگر پنچایتیں 2-4 ہوں، وہ اس کی نبوت کے دلائل قائم کرے، جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو پھسلانے کی کوشش کی جاتی ہے، جی نبوت تو جاری ہے، وہ اللہ کے بندوں کیسے نبوت جاری ہے؟ تو جی ہم قرآن میں دکھاتے ہیں آپ لوگوں کی نبوت تو جاری اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اچھا بھائی، حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر، حضرت عثمان پاک، حضور مولا کائنات، آج تک جتنے اصفیاء آ رہے ہیں، مرزا قادیانی صاحب سے پہلے تک تو کسی کو بھی قرآن میں نبوت اور رسالت کا جاری رہنا نظر نہ آیا۔ تم لوگوں کو قرآن کے کس مقام سے نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی واضح طور پر قرآن پاک کے پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 75 بتاتی ہے کہ رسول اور نبی تو قیامت تک آتے رہیں گے، کوئی نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا۔ بھائی مہربانی کرو پڑھو وہ آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 75 17ویں پارے میں سے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ نبوت اور رسالت جاری رہے گی اور نبی علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی واضح الفاظ ہیں قرآن پاک کے 17ویں پارے سورۃ الحج کی آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ یصطفی استفا، یصطفی استفان کا معنی کیا ہے؟ چن لینا۔ یصطفی فعل مضارع، مضارع کو مضارع کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے 2 زمانے سیراب ہوتے ہیں، حال کا زمانہ بھی مستقبل کا زمانہ بھی۔ اب قادیانی صاحب اس لفظ کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ پاک چنتا رہتا ہے، چنتا رہے گا، من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے بھی رسول، ومن الناس، اور لوگوں اور انسانوں میں سے بھی رسول۔ لہذا قرآن تو واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے رسول چنتا ہے اور چنتا رہے گا۔ یصطفی کا لفظ ہے۔ ہاں جی، اب ظاہر ہے کہ جس بچے نے کسی عالم کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہے وہ تو قرآن پاک کی یہ الفاظ دیکھے گا، اور بچے کی یہاں میں کیا بات کروں، 60 سال کا ہمارا پکا نمازی تہجد گزار بابا جی بھی ہو، وہ کہے گا بھی قرآن پاک میں تو یہ بات آئی ہوئی ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ لہذا لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ رسول تو چنتا ہے۔ ہمارے علماء نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کے قریب علیہ السلام آخری نبی ہے، جب سے آپ کی جلوہ گری ہے تو قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ میرے دوستو، بالکل یہ قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن پاک کے الفاظ میں، لیکن یہ جو تم ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہو نا، کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، کلام برحق ہے اللہ کا، تم جو مراد لے رہے ہو یہ سراسر باطل مراد ہے۔ تم ہمارے ان پڑھ سادہ جو سکول کالج کا بڑا علم رکھتے ہیں، عصری اور جدید اس دور کے علوم کے وہ ماہر ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ دینیات کو نہیں جانتے، قرآن کو نہیں جانتے، اس لیے آپ اپنی مرضی کا ترجمہ اس لفظ کا کیے کریں۔ ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیں مہربانی کر کے، یہ جتنے بھی حضرات احمدی ہیں، جتنے بھی حضرات مرزائی ہیں، جتنے بھی حضرات قادیانی ہیں، مہربانی کر کے مجھ طالب علم کا یہ سوال ریکارڈ ہو رہا ہے، 10 سال کے بعد بھی اس کا جواب عطا فرما دیں۔ جب آپ قرآن کی اس آیت کا یہ ترجمہ بتاتے ہیں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چنتا رہے گا، تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس کب ہے؟ تم نے بھی تو سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، تم بھی تو مانتے ہو کہ یکم یا 2 ربیع الاول شریف پیر کی دوپہر سن 11 ہجری بمطابق جون سن 632 عیسوی، اب ہے 1443 سن ہجری، 1443 میں سے آپ 11 نکالیں 1432 بچیں گے،
قمری اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کو 1432 سال اور چند مہینے ہو چکے ہیں۔ شمسی اعتبار سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 1412 سال ہو چکے ہیں، کیونکہ 632 عیسوی میں آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہے، اب 2022 سنے ہجری جا رہا ہے، تو 632 میں آقا کریم علیہ السلام کا جون کے مہینے وصال اقدس ہو گیا، اب 2022 ہے، تو یہ 1412 سال شمسی اعتبار سے اور 1432 سال قمری اعتبار سے، یہ جتنے بھی 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا کھڑے ہیں۔ جب تم کہتے ہو کہ اللہ انسانوں میں سے رسول چنتا رہتا ہے، تو مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کب کیا؟ وہ مرا تو اکتوبر 1908 میں۔ سب سے پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ریفارمر اور مسلح ہونے کا، لیڈر اور رہنما ہونے کا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیا اس سے پہلے بھی کسی نبی علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ یکدم نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے اللہ کے حکم پر، بلکہ درجہ بدرجہ اسٹیپ وائز اس کو طے کرتے ہیں اس معاملے کو؟ تو پہلے وہ مسلح اور ریفارمر کے طور پر دنیا کے سامنے آیا، پھر کچھ سالوں کے بعد اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، چند سال یہ سلسلہ اسی طرح ہے، پھر اس نے مہدی علیہ السلام ہونے اور رضی اللہ عنہ ہونے کا دعویٰ کیا، کچھ عرصہ اس کے اوپر گزارا، پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ وہ جو زندہ نہیں اٹھائے گئے ان کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اس طرح یہ بیس تیار کر کے بنیاد باندھ کے کچھ عرصے کے بعد اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح ہوں۔ اب قرآن و حدیث میں تو جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے، ان کے مسیح کی آمد کی تو بات ہی نہیں ہے کہ ان جیسا کوئی دوسرا ہوگا، وہ تو براہ راست عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی امی جان کا نام مریم ہے، اس کی امی جان کا نام مریم ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے۔ یہ مرزا مغل تھا، اس کا سلسلہ نسب منگولوں کا کہاں؟ بنی اسرائیل منگول جو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ابا اس سرے سے نہیں ہے، یا تو یہ بھی اعلان کرتا کہ میرا بھی ابا نہیں ہے۔ اللہ تاجدار ختم نبوت میں تو حیران ہوں قادیانوں پر، مرزائیوں پر، احمدیوں پر۔ کوئی اور بچہ بغیر باپ کے ہو اس کو تم حرامی کہتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آیت من آیات اللہ ہے، لیکن مرزا قادیانی کا باپ تو مرزا غلام مرتضیٰ موجود ہے، جو پولیس میں ڈپٹی کلیکٹر تھا، محکمہ ٹیکس کا آفیسر تھا، وہ چھوٹے لیول کا۔ جی ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے، لیکن پھر بھی اس نے مسیح اندھی عقیدت سے بچا کرو میرے دوستو، شخصیت پرستی سے بچا کرو۔ کوئی عقل سے وہ کام نہیں لے رہے کہ یہ مسیح ہو کیسے گیا، اور کتاب و سنت میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا ذکر ہے، مسیح کا تو ذکر ہی نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر۔ پھر اس نے ترقی کی اور 10 سال کے بعد اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور پھر براہ راست بالکل اس نے نبی ہونے کا دعویٰ 1903 کے اندر کیا ہے۔ 1908 میں یہ مرے، اس کی کتابیں آج بھی روحانی خزائن پورے 40 والیاں موجود ہیں ہمارے پاس۔ کتنی کتابیں اس نے لکھی اس آخری 5 سالوں میں۔ تو اب علل اعلان اس نے نبوت کو، اور آج آپ دیکھتے ہیں اگر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو مجھے یہ بتائیے کہ آج کوئی بھی احمدی شخص وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عقیدے کیا رکھتا ہے، اور اس مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے یا غیر نبی مانتا ہے؟ احمدی لاہوری گروپ پر اس لیے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں کیونکہ لاہوری جو ہیں وہ اس کو صرف مجدد مانتے ہیں، وہ نبی نہیں مانتے، حالانکہ وہ قادیانی ہے، وہ اس کی ساری خدمات کو مانے گا لاہوری گروپ۔ تو لاہوری گروپ کو مرزائی اور احمدی جو ہے وہ کافر کیوں قرار دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ برحق نبی ہے اور وہ اس کو نبی نہیں مانتے، اور باقی ساری کی ساری امت کو وہ کس لیے جہنمی قرار دیتے ہیں؟ اس وجہ سے جہنمی قرار دیتے ہیں کہ وہ قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتے۔ میرے دوستو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا 1903 میں، نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہے 632 عیسوی میں، اور یہ قرآن پاک کی آیت میں بتا رہے ہیں کہ جناب نبی تو آتے رہیں گے، تو جب نبیوں نے ہر دور میں آنا ہے، اللہ چنتا رہے گا، تو بتائیے 632 سے لے کر 1903 تک تم قادیانی حضرات کتنے لوگوں کو نبوت ملنا مانتے ہو؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت
1300 کچھ سال قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے درمیانی عرصہ ہے. 632 سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس سے لے کر اور جناب مرزا قادیانی تک درمیان میں اور کتنے لوگوں کو اللہ نے چنا ہے بطور نبی اور رسول. ذرا ان کی فہرست پیش کر دیجیے. جب اللہ چنتا رہتا ہے تو پھر 1400 سال میں بھی تو اللہ نے چننا ہے. کس کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے؟ صرف قادیانی کو دینی تھی. اب قادیانی کی موت کو جو ہے اکتوبر 1903 سے لے کر اب 2022 جا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ٹھیک 119 سال مرزا قادیانی کو مرے ہوئے ہو چکے ہیں. تو جب اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول چنتا ہے ان مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد سے لے کر 2022 تک جو 119 سال اب گزر چکے ہیں، ان 119 سالوں میں عرب و عجم میں اللہ نے کس کو رسول چنا ہے؟ ذرا اس کا نام دیا. اور پھر اب 2022 سے لے کر قیامت تک ابھی کئی صدیاں موجود ہیں. کیا تم قادیانی احمدی مرزائی یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اگلی آنے والی صدیوں میں بھی نئے نبی آئیں گے؟ رکھتے ہو تم یہ عقیدہ؟ کوئی نہیں رکھتے یہ عقیدہ. ان کے مناظرین سے آپ بات کریں، ان کی کتابوں سے آپ پڑھیں. نہ یہ آگے نئے کسی نبی کے آنے کا ذکر کرتے ہیں، نہیں مانتے کسی نئے نبی کو. نہ ہی یہ ان 119 سالوں میں مرزا کی وفات کے بعد اب تک 119 سال گزشتہ میں بھی کوئی دوسرے نئے نبی کی بات نہیں کرتے. محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس سے لے کر قادیانی کے مرنے تک درمیان میں جو ہے عرصہ 1400 سال کچھ سالوں کا، اس میں بھی بالکل کسی نبی کے آنے کی بات نہیں کرتے. تو اگر آیت کا یہی مطلب ہے تو پھر تو تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان 1400 سالوں میں بھی فلاں فلاں نبی آئے. اب مرزے کی موت کے بعد 119 سالوں میں بھی فلاں فلاں نبی آئے اور آگے بھی اتنے نبی آئیں گے. جب تم اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے ہو تو پھر آیت کا ترجمہ صرف مسلمانوں کو ہی گمراہ کرنے کے لیے کیوں اس طرح کا کرتے ہو؟ تو میرے دوستو، اس طرح کی باتیں کر کے یہ ہمارے ان پڑھ سادہ لوگ جو دینی علم کے ماہر نہیں ہوتے ان کو یہ اپنی جانب راغب کرتے ہیں. الغرض اس طرح کی ساری باتیں ہوئی اور ادھر فیصلہ 3 پنچایتوں میں ہو گیا کہ بھائی تو شخص مرتد ہو چکا ہے اور اس بچی کا نکاح تیرے ساتھ قائم نہیں رہا. اب اس نے عدلیہ کا دروازہ کھٹکایا. انگریزوں کا دور حکومت تھا لیکن جو ریاست بہاولپور تھی وہ من وجہ اندرونی پالیسیوں میں آزاد تھی اور خارجی اس کے جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے کے سارے انگریزوں نے کنٹرول کیے ہوئے تھے. اور باقاعدہ ججز کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد ججوں کی بھی انگریزوں کی بیٹھتی تھی اور اس طریقے سے ریاست بہاولپور کے معاملات تھے. اس نے اب یہ کیا کہ عدالت چلا گیا. لڑکی پیش ہو گئی تاریخ پر، اس نے جا کر اپنا موقف واضح کیا. جب مقامی عدالت نے دیکھا معاملہ بہت حساس ہے اور اوپر حکومت انگریزوں کی ہے پورے برِ صغیر پر 1857 سے لے کر اب تک، لہٰذا انہوں نے مرکزی عدالت بہاولپور میں معاملہ ریفر کر دیا. اور چلتے چلتے بالآخر یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ وہاں عدالت عالیہ نے بہاولپور کے اندر بھی اس میں حضرت شیخ الجامعہ استاذ الکل شیخ الاسلام علامہ غلام محمد گھوٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی ترین کردار ہے تحفظ ختم نبوت کے لیے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. تو بالآخر عدالت کی طرف سے احکام جاری ہوئے کہ تم پورے ملک میں سے، پورے برِ صغیر میں سے جتنے قادیانی اپنے اہل علم کو لے کر آتے ہوئے آؤ عدالت میں. اور ادھر مسلمان عورت کو کہا کہ آپ بھی اپنی تائید کے اندر جتنے بھی مسلمان. تو آپ دیکھیے پھر یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا. مکمل اس پر عدالت میں بحث ہوئی اور فروری 1935 میں عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ ہم نے وہ فیصلہ پرنٹڈ موجود ہے، اب نیا ایڈیشن اس سال بھی شائع ہوا ہے تو آپ اس کو تفصیل سے پڑھیے. عدالت عالیہ بہاولپور کا فیصلہ فروری 1935 کا، جس میں کہا کہ عدالت نے سپریم کورٹ آف بہاولپور ریاست نے ان کو صرف ایک ٹاسک دیا تھا قادیانی کو کہ تم اپنے آپ کا کوئی قرون اولا والا اعلیٰ نیک متقی پرہیزگار مسلمان ہونا اپنے آپ کو نہیں ثابت کرنا. تمہارا مقصد اور ٹاسک اور ذمہ یہ ہے کہ تم صرف اور صرف ضروریات دین پر اپنا ایمان ثابت کر دو. کیا بات ہے. کیونکہ جب تک کوئی ضروریات دین کو نہ مانے وہ مومن نہیں رہ سکتا، مسلمان نہیں رہ سکتا. تم عدالت میں ضروریات دین پر اپنا ایمان ثابت کر دو
تو ہم باقی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے. ہم آپ لوگوں کو مسلمان قرار دے دیں گے اور بتائیں گے کہ جیسے مسلمانوں میں پہلے اتنے فرقے ہیں، تم بھی ایک نیا فرقہ نکل آئے ہو، لیکن تم اصولوں پر متفق ہو، ضروریات دین کو مانتے ہو، لہٰذا تم مومن اور مسلمان ہو. لڑکی کا نکاح قائم ہے، لڑکی کو عدالت تمہارے ساتھ روانہ کرے گی. پورے بر صغیر میں سے قادیانیوں کے بڑے لوگ آئے اور ادھر سے بھی علماء اسلام، تمام مکاتب فکر کے علماء، اور پھر یہ تمام دلائل عدالت میں پیش ہوئے. اور فروری 1935 میں قیام پاکستان سے بھی 12 سال پہلے ریاست بہاولپور کی مرکزی عدالت نے فیصلہ جاری کیا کہ عدالت میں قادیانی ضروریات دین پر ایمان ثابت نہیں کر پائے، لہٰذا یہ مرتد ہے اور ان کا حکم مرتدوں والا نکاح ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی ریاست نے تو چونکہ سب کو شہری تھے، پہلی قانون ساز اسمبلی جب بنائی گئی تو بابا قوم علیہ رحمت نے کتنی وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا. جیسے باقی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب، ہر مسلک کو نمائندگی کہ آپ اپنے نمائندے بھیجیں، کیونکہ یہ قانون ساز اسمبلی آئین بھی مرتب کرے گی، ملک کا قانون بھی مرتب کرے گی. کل کو کوئی مذہب جو پاکستان میں اس کا ایک بندہ بھی رہتا ہو یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ آئین قانون بناتے ہوئے فلاں زیادتی ہوگی، اپنا نمائندہ بھیجو. چنانچہ سب کو ممبرشپ دی گئی. اور بابا قوم کی کیبنٹ تو امریکہ ایسی کیبنٹ کی مثال نہیں دے سکتا، برطانیہ میں ایسی کیبنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی. عبوری دور جب تک آئین اور قانون نہ بن گئے پاکستان کا اپنا، بابا قوم کی ذرا وسعت اور اس دور کی ہماری سیاسی قیادت کہ کوئی قیامت تک انگلی نہ اٹھا سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارا حق غصب کر لیا گیا، آئین اور قانون میں ہمارے فلاں بنیادی حقوق کو تحفظ نہیں دیا گیا. انہوں نے کیا کیا؟ ہمارا سب سے پہلا جو وزیر قانون ہے وہ پشاور سے تعلق رکھنے والے سر جوگندر ناتھ، ایک ہندو قانون دان اور بیرسٹر تھے، بڑے ماہر تھے موجودہ قانون کے، برطانوی قانون کے. بعد میں وہ انڈیا مائیگریٹ ہو گئے اور ہجرت کر گئے. پاکستان کا سب سے پہلا وزیر قانون جو بابا قوم کی کیبنٹ اور مرکزی کابینہ میں تھا وہ ہندو مذہب کا تھا. اتنی وسعت قلبی. اور ظفر اللہ خان یہ وزیر خارجہ تھا، امور خارجہ کے امور اس کے سبب تھے. اتنا اعتماد. انہوں نے کہا پاکستان جس کا گھر پاکستان میں آ گیا، پاکستان کی جغرافی حدود میں ہم اس کے بنیادی تمام کے تمام حقوق کا تحفظ کریں گے. ریاست کا آئین قانون بن جائے گا، ان کو قانون آئین کے مطابق چلنا ہوگا، ریاست کا وفادار رہنا ہوگا، اور فتنہ انگیزیوں سے پھر بچاتے ہوئے ہر کسی کو اپنی ترقی کے پورے مواقع ملیں گے. اور یہ عین میثاق مدینہ کے اوپر بنیاد تھی سارے کے سارے معاملے کی. اس لیے کوئی قادیانی نہیں کہہ سکتا، پاکستان کا کوئی بھی غیر مسلم، چاہے اس کا کرسچینٹی سے تعلق ہو، سکھ مت سے تعلق ہو، ہندو مت سے تعلق ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے. وہ تو آپ ہماری پہلی مرکزی کابینہ اور کیبنٹ دیکھ لیجئے، قانون ساز اسمبلی کے ممبران آپ دیکھ لیجئے 1947 48 49 کے آپ پر منکشف ہو جائے گا. الحمدللہ پاکستان کے خلاف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا پوری دنیا میں سے کوئی بھی ریاست پاکستان کا مخالف. لیکن آپ دیکھیے کہ 1956 میں 47 میں پاکستان بن رہا ہے اور بابا قوم 11 ستمبر 1948 کو وصال فرما رہے ہیں. دوسری دنیا کے بادشاہ آئے ہوئے ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ جنازے میں شامل ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ظفر اللہ خان قائد اعظم کا جنازہ نہیں ادا کر رہا ہے. اور بعد میں 1974 میں اسمبلی میں اس کا سبب بھی بیان دیا. تو میرے دوستوں، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ایک ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی ہے، پورا موقع دیا ان کو. 1956 میں حالات ایسے خراب کر دیے جان بوجھ کر کہ کتنا بڑا قتل عام ہوا پاکستان میں، پاکستان بننے کے 8ویں سال ہی، اور کیا حالات اس وقت بنے. علامہ مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت کو اور جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کو پھانسی کی سزا ہو گئی معاملات کے اندر. وہ پھر حکومت تبدیل ہو گئی اور فیلڈ مارشل ایوب خان نے سکندر مرزا کے دور میں ان کو پھانسی اسی مسئلے کے اندر ختم نبوت کے معاملے میں. اور پھر فیلڈ مارشل ایوب خان آئے، ان کا مارشل لا آ گیا، انقلاب آ گیا، اور اس طریقے سے پھر ان دو بزرگوں کو چھوڑا گیا. اس کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا اور 1974 میں کیا حالات بن گئے، پورے ملک میں آگ لگ گئی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جون 1974 میں باقاعدہ طور پر
اسمبلی کے اندر یہ معاملہ بل چلا گیا، اس میں تمام کو نوٹسز جاری ہوئے، اور جب قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں سے ان کا موقف لیا گیا تو انہوں نے بالکل خواہش ظاہر کی جی ہم اسمبلی کے فلور پر آ کر اپنا موقف دیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جون سے لے کر 7 ستمبر 1974 تک مکمل طور پر قادیانیوں کو سنا گیا، مرزائیوں، احمدیوں کے تمام گروہوں کو، اور کتنا اعلیٰ ضابطہ اخلاق لایا گیا۔ اور یہ کوئی ان کیمرہ اجلاس نہیں تھا، اوپن اجلاس تھے سارے کے سارے، اور آپ اس میں یہ دیکھ لیجئے پوری دنیا کی پریس اور دنیا کا میڈیا، اسرائیل تک کے لوگ بھی دوسرے ملکوں کا پاسپورٹ لے کر پاکستان میں آئے ہوئے تھے۔ آج تک کوئی ایک تو بتائے کہ ان کے فلاں نقطے کی طرف قومی اسمبلی میں توجہ نہیں دی گئی، یا فلاں نقطے اور پوائنٹ میں ان کے ساتھ زیادتی یا ظلم برتا گیا، ہرگز ایسا کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ اور یہ مکمل طور پر آپ دیکھیے کسی ایک بھی رکن اسمبلی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ جو آخری 2 سوال ہیں 10 جلدوں میں یہ جون 1974 سے لے کر 7 ستمبر 1974 تک کی مکمل طور پر اسمبلی کی روایات پرنٹڈ موجود ہے۔ پہلے آپ کو درخواست سیکریٹریٹ دینی پڑتی تھی، فیس جمع کروانی پڑتی تھی، اور باقاعدہ آپ کو قومی اسمبلی کا سیکریٹری اپنے آفس سے یہ کتاب فراہم کرتا تھا۔ اب تو یہ عام مکتبوں پر موجود ہے، عام ہو گئی ہے۔ 10 جلدیں اس کی ہماری ریاست کی طرف سے شائع کرتا ہے، انگریزی میں بھی متن موجود ہے، اردو ترجمہ بھی ساتھ آگے کالم کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ آپ اس میں پڑھیے جو آخری سوالات علامہ شاہ نورانی، علامہ عبدالستار خان نیازی، علامہ عبد المصطفیٰ ازری صاحب علیہ رحمت کی جانب سے ہوئے آخری سوالات، وہ یہ تھے کہ بابا قوم نے تو اتنی مہربانی کی لیکن تم لوگوں نے تو جنازہ بھی نہ پڑھا بابا قوم کا، اس کا سبب کیا یہ بتا دیں۔ وزیر خارجہ تھے حالانکہ ظفر اللہ خان، چودھری ظفر اللہ خان، کیوں نہیں جنازے میں شامل ہوئے؟ غیر مسلم مہمانوں کی صف میں کیوں جا کر کھڑے ہو گئے؟ جنازے میں نہیں شامل۔ اور دوسرا اسی سوال کا حصہ کہ ان بزرگوں نے باقاعدہ وہ تصویریں دی، پورے ثبوت دیا اسمبلی میں کہ یہ جو فلاں اتنے مہینوں سے قادیانیت کا دفاع کر رہا ہے اور ان کا موقف بیان کر رہا ہے، اس کا اپنا جماع سال بیٹا جس کا فلاں نام ہے، فلاں سن فلاں تاریخ کو فلاں شہر میں فوت ہوا ہے، اتنے بجے جنازہ ہوا ہے، سارے علاقے کے مسلمان اس نوجوان کے جنازے میں گئے، یہ سگا باپ ہو کر بھی اس کے جنازے میں کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب، پیپلز پارٹی کی جانب سے، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب، اور اٹارنی جنرل کے ذریعے سے سوال و جواب کا تبادلہ ہوتا تھا تحریری طور پر۔ تو ان کا جواب آج بھی ریکارڈ پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں معاف رکھا جائے، ہم بابا قوم اور اس دور کی قیادت کی ساری مہربانیوں کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں اس معاملے میں کچھ نہ کہا جائے، جنازہ ہم صرف اس کا پڑھیں گے جو قادیانی کو نبی مانتا ہوگا، اگر بابا قوم ہو کر بھی نبی نہیں مانے گا ہم اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھیں گے، سگا 20 سال کی عمر کا بیٹا بھی فوت ہوگا، ہمارے مرزا کو نبی نہیں مانتا ہوگا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے خان عبدالولی خان، وہ کوئی مذہبی آدمی تھے، سیکولر قسم کے انسان، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اس جواب پر، اور پھر انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ شکر ہے میں تو اس بل کے اوپر میں نے سائن کر دیے تھے، ورنہ اگر اس بل پر سائن نہ کیے تھے میں اپنے آپ کو انسان بھی نہ شمار کرتا، کہ جو ان کو نبی نہ مانے جنازہ ہی اس کا جو ہے میرے بھائی گزارے گئے ہیں۔ اس کے بعد 1988 کے اندر سپریم کورٹ میں پورا موقع انہوں نے خود درخواست لانچ کی تھی، پھر اثر نو اس کا کہ آئیے جی لے آئیے آپ اپنے دلائل، صرف ضروریات دین پر ایمان ثابت کر دیجیے، وہاں بھی نہ ہو سکا، اور پھر سپریم کورٹ نے وہ متفقہ جی بڑے بینچ نے جناب متفقہ آرڈر جاری کیا کہ اب یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکیں گے، مسجد ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی جائے عبادت ہوا کرتی ہے، اور یہ نہ 1935 میں ضروریات دین پر ایمان ثابت کر سکتے ہیں، نہ یہ 1974 میں اسمبلی میں ثابت کر سکتے ہیں، نہ یہ اب سپریم کورٹ میں ثابت کر پا رہے۔ تو جب مومن مسلمان ہے ہی نہیں تو پھر سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا جو ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ یہ جماعت خانہ کہہ سکیں گے اپنی عبادت گاہ کو، مسجد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسجد تو ایک اسلامک ٹرمینالوجی ہے نا، وہ اصطلاح ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی یہ اپنے در و دیوار پہ لکھ سکتے ہیں اس کو،
نہ یہ اپنی نماز، اپنی عبادت کی دعوت کو جو ہے وہ آسان نہیں کہہ سکتے، اپنے قیام رکوع سجدے کو یہ نہیں کہہ سکتے نماز۔ وہ الفاظ جو شاعر اسلامی میں ہیں اگر یہ استعمال کریں گے اور ان کا ثبوت مل گیا تو ان کے خلاف کارروائی پھر 3 سال تک ان کو قید ہوگی، سزا ہوگی۔ تو میرے دوستو یہ آئین اور قانون کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تو نمبر 1 صرف اس کو مولوی لوگوں کا مسئلہ آپ لوگ نہ جانا کریں۔ ہوتی ہے کئی جگہ پر رشتہ داریاں آپ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، لیکن یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ کیا پاکستان کے اندر آخری بات عیسائی موجود نہیں ہے، ہندو موجود نہیں ہے، سکھ موجود نہیں ہے، بدھ مت موجود نہیں ہے؟ ہم چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں، کتنے ان کے انجینئر اور پڑھے لکھے لوگ مختلف منصوبوں میں سی پیک میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طریقے سے کیا شہری نہیں ہے بدھ مت پاکستان کے، مجوسی یہاں نہیں ہے، پارسی یہاں نہیں ہے، ہر دنیا کا مذہب پاکستان میں موجود ہے، لیکن کبھی ہمارے ان کے ساتھ تو اس طرح کے ہم کہتے ہیں وہ الگ غیر مسلم ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری ہیں، ان کے سارے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو مرزائیوں سے ہمیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرزائی ہو، احمدی ہو، قادیانی ہو، لاہوری ہو، یہ مہربانی کر کے آج واضح کر دیں کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب یہ دعوی اسلام کرتے ہیں، اپنے آپ کو احمدی مسلم کہلاتے ہیں، یہ مسلم کا لفظ ہٹا دیں ہمیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ کو اکیلا احمدی کہیں، مرزائی کہیں، قادیانی کہیں، لاہوری کہیں، کروڑ مرتبہ کہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک مذہب ہے دنیا کا، اور چونکہ ہمارے آئین کو مانتا ہے، ہماری ریاست کا وفادار ہے، ان کو بھی پھلنے پھولنے کا پورا موقع ہے، اور اپنی 4 دیواری میں اپنی جمیع عبادات، اپنے مذہبی معاملات چلانے کا اختیار ہے، جیسے محبوب کے دور میں میثاق مدینہ کو یہودیوں کو تھا، باقی لوگوں کو تھا، انہیں بھی حاصل ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت خراب ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دعوی اسلام کرتے ہیں، پھر ضرورت ہے دینی کے منکر ہو کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر یہ مرتد ہوتے ہیں اور ان کا حکم مرتدین والا ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، اور یہ ایمان کا معاملہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا یہ معاملہ ہے۔ اللہ پاک ہر فتنہ اور فساد سے بچائے۔ ان لوگوں کو جو ہمارے آئین اور قانون نے حدود بندی کر دی ہے، اپنی حد بندی کے اندر رہیں، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، تو جیسے عیسائیوں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے ہمیں یہودیوں سے پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں، ہندوؤں سے کوئی مسئلہ نہیں، ان حضرات سے بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے اسلام کا نام ہٹا دیں، اور اگر یہ مسلمان تو چشم ما روشن، دل ما شاد، ہم تو بالکل دین کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اہل دین کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج صدق کے دل سے مرزا قادیانی سے اپنا تعلق بالکل ختم کریں، اس پر 4 لعنتیں بھیجیں، کلمہ اسلام نئے سرے سے پڑھے، مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کو دل و جان سے مانے، زبان سے اس کا اعلان کر، تو ہمارے اخوان فی الدین، ہمارے دین میں بھائی ہیں، ہم اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت نہیں مانتے تو بھائی اسلام کا اعلان اور اسلام کا دعویٰ ہٹا دیں، اپنے آپ کو قادیانی مرزائی کہیں، جیسے ہمیں عیسائیوں سے کوئی مسئلہ نہیں، ان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے اندر آپ حضرات نے مسئلے کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اتنی محنت، محبت، جذب عقیدت کے ساتھ آج کا یہ بابرکت پروگرام تشکیل دیا۔ اللہ پاک آپ حضرات کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے۔ جیسی آپ حضرات نے محبت کا مظاہرہ کیا، اور میں دیکھ کر حیران ہوں، بالخصوص آپ جتنے بھی اس گاؤں کی سطح پر ماشاءاللہ اور بھی مساجد، اور یہ اتنا بڑا مرکز اسلام اور اتنی عظیم عمارت، قرون اولیٰ کی عمارتوں کے مشابہ یہ آپ حضرات کے گاؤں کی مسجد کی عمارت، یہ آپ کے سچے مومن ہونے کی، پختہ مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اور میں نے اپنے بزرگوں میں جو محبت دیکھی، قبلہ رندھاوا صاحب میں ایسے بزرگ خال خال ہیں۔ یہ قرب قیامت کا دور ہے، ہمارے اوپر زوال کا دور ہے، ایسے بزرگوں کا وجود ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ قبلہ رندھاوا صاحب جیسے ہمارے اکابرین بزرگوں کی عمروں میں برکت رکھے۔ میرے تمام جوان بھائی، میرے تمام عزیز پیارے بچے، آپ سب کو اللہ پاک اپنے اپنے مشائخ کا، والدین کا فیض و برکت پہنچائے۔ اور آپ حضور پیر صاحب لجپال غریب نواز کی بارگاہ اقدس کے اتنے پیار سے نعرے لگا رہے تھے،
اللہ تعالیٰ حضور پیر سیال لجپال کا فیض عطا فرمائے، اللہ پاک آپ سب کے دین و دنیا کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا اپنے بارگاہ کے علاوہ محتاج نہ فرمائے، خزانہ غیب سے اللہ پاک آپ لوگوں کی مدد فرما کر آپ کے بچے بچیوں کے گھروں کے معاملات بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بنائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ اس کے لیے بھی خزانہ غیب سے وسائل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر ہمیشہ کرم فرمائے، سب بیماروں کو صحت دے، اللہ پاک آپ کی سب مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ وما علیہ